السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز وذ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمومی طور پر ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جناب جب سردیوں کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو پیٹی کھولی جاتی ہے۔ وہ ایک لوہے کی ایک بڑی سی پیٹی سی صندوق سا ہوتا ہے جس کے اندر سردیوں کا سامان، رضائیاں، کمبل شمبل رکھے ہوتے ہیں، اور بڑی بوڑھیاں ایسے کرتی ہیں کہ جناب وہ پیٹی کو کھولا جاتا ہے، سردیوں کا جو سامان ہے، رضائیاں، کمبل، سویٹر، جیکٹس، ان کو نکالا جاتا ہے اور پھر ان کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے تاکہ جناب ان کو ذرا دھوپ لگ جائے، اور اگر کسی طرح کے کوئی بھی فنائل کے یا نیم کے پتوں کی جو بوشو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے۔ اور سردیوں میں یہ نظارے عمومی طور پر ہر ایک گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے یا یہ صورتحال مجھے اس وجہ سے یاد آئی کہ اچانک پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو اہم رہنما ہیں، جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں جناب نواز شریف، وہ اپنی طویل خاموشی کو ایک دم ختم کر کے منظر عام پر آ گئے، اور یہی تاثر ملا جیسے مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کو دھوپ لگوانے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو منظر عام پر لا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کیا کہ بھائی علیہ ہے جی، اور وہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ نواز شریف صاحب کو دھوپ لگوانے کے لیے تو مسلم لیگ نون نہیں لے کے آئی ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوں گی کسی نہ کسی لیول پر جہاں پر نواز شریف کو منظر عام پر لا کر کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو کوئی پیغام دینا مقصود ہوگا۔ اب اگر نواز شریف صاحب آئے ہیں سامنے اور نواز شریف صاحب نے آ کر ایک دھانسوسا خطاب بھی کر دیا ہے، اور خطاب کے ساتھ ساتھ اس بات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کا یا ان کو سیاست میں زندگی بخشنے والوں کا بھی احتساب کیا جائے، تو یہ معاملہ اتنا زیادہ سمپل نہیں رہ جاتا، کیونکہ اگر حکومت ہے پنجاب میں، وہاں پر نواز شریف صاحب کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ اقتدار میں ہیں، مرکز میں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جناب شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں، ان کے جناب سمدی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ نائب وزیر اعظم ہیں، تو دیکھا جائے تو اقتدار کی تکون کے تینوں زاویے ویل پلیسڈ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر نواز شریف صاحب نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا احمد شجاع پاشا یا دیگر جو بھی لوگ اس سارے عمل میں موجود رہے ہیں ان کا احتساب کیا جائے، تو یہ اس بات کا اشارہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر شاید کسی جگہ پر کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے جس کی بنیاد پر نواز شریف کو یہ تاثر دینے کی کوشش یا ایک تاثر دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جناب اگر میں ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر کے ان کے احتساب کا مطالبہ کر سکتا ہوں، تو ممکن یہ بھی ہے کہ مستقبل میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا مطالبہ بھی کیا جا سکے، اور یہ صورتحال یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سوال کا پیدا ہونا تو بڑا ہی لاجیکل ہے کہ نواز شریف کے اچانک متحرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ہل جل ہو رہی ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کل مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ جو ضمنی انتخابات میں جیتنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں ایک استقبالیے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس استقبالیہ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی تھی، اور مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں انہوں نے خطاب بھی کیا، اور یقینی طور پر ایک طویل عرصے کے بعد، تقریباً سال ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد، نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی زبان مبارک سے چند الفاظ بھی ادا ہوئے، تو پھر وہ اہمیت کے حامل تو ہوں گے۔ اور نواز شریف صاحب نے ایک جانب اس بات کا ذکر کیا کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں کارکردگی کو ووٹ دیا، جبکہ نفرت، فساد اور فتنہ کو شکست ہوئی۔ ان کے بقول مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اختتام کے بعد ملک میں بڑی تباہی ہوئی۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محض کام مسلم لیگ نون کے دور میں صرف نواز شریف نے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موٹر ویز بنی، ڈیوو بسز چلی، دیگر جو تمام پروجیکٹس ہیں چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے دور حکومت میں لگے تھے، یہ ان کا کریڈٹ تھا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے شہباز شریف اور مریم نواز نے، اور انہوں نے اپنی پرفارمنس کے نئے قلعے گاڑ دیے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے جو جملے ادا کیے وہ انہوں نے پنجابی میں ادا کیے، اور انہوں نے
उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जिसका जो क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, और साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना दरीना सख्त मौक़िफ़ को अपनाया और कहा कि बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं थे पाकिस्तान की तबाही के हवाले से, बल्कि उन्हें लाने वाले उनसे भी बड़े मुजरम हैं, उन सब से पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, खुद सबसे आगे थे, यानी चोरी डाके डालने में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, वो ये समझते हैं कि महज इमरान खान को सज़ा देना काफ़ी नहीं है या इमरान खान को जेल में डालना काफ़ी नहीं है, बल्कि साबिक इस्टेब्लिशमेंट के और वो साबिक इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम लोग भी जो नवाज शरीफ के दौर में भी सरगर्म थे और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो हमें मौजूदा जो पेशरफ्त है हमें उसका जायजा लेना पड़ेगा। खास तौर पर 27वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के साथ जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त किसी न किसी जगह पर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। 27वीं तरमीम के अंदर जो इख्तियारात जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात थे उसमें तकसीम हुई है, और अब जो नए ओहदे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्रिएट किए गए हैं वो ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आते हुए नज़र आए हैं। ख़ास तौर पर सर्विसेज चीफ्स की तकर्री में भी अब जो हिस्सा है वो जो नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे उनका भी हिस्सा होगा, और अब जो नया तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो समरी है वो GHQ से नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से या एयर हेडक्वार्टर से या नेवल हेडक्वार्टर से वो आएंगी चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के पास, और चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज अपनी रिकमेंडेशन के साथ समरी भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो समरी भेजेगी वजीर आजम को, और वजीर आजम उसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज से मशवरा करने के बाद फैसला करेंगे कि किस शख्सियत ने आर्मी चीफ, नेवल चीफ या एयर चीफ बनना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये जो कंसल्टेशन है ये बामानी होनी चाहिए। बामानी से मुराद ये है कि दोनों एक नाम पर मुत्तफिक होंगे तो वो बामानी होगी, अदरवाइज जिसके हाथ में ताकत का तवाजुन है वही तकर्रियां करेगा, तो ये सिचुएशन शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मौजूदा दौरे हुकूमत में चाहे वो दिफा का शोबा हो, खारजा पॉलिसी हो, मईशत हो या ख़जाने के मामलात हों, इसमें भी जो फोकस है या जो बर्डन है कारकर्दगी का वो मौजूदा हुकूमत पर नहीं है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, और SIFC नाम से जो प्लेटफॉर्म बना है वही तमाम तर पॉलिसीज़ को ड्राइव भी कर रहा है। हत्ता कि बैरून ममालिक होने वाले कई जो सरमायाकारी के मुआहदे हैं वो भी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और मुस्तकबिल में अब जो भी हुकूमत बनेगी वो एक हाइब्रिड रजीम के तौर पर ही होगी। और ये इस बात का तासुर मिल रहा है नवाज शरीफ साहब के इस खिताब से कि शायद वो इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं है, और चूंकि अब 28वीं तरमीम का जिक्र भी होना शुरू हो चुका है, और 28वीं तरमीम में पंजाब के भी जो हिस्से हैं वो बनेंगे, यानी 12 अगर नए सूबे बनने हैं तो 3 सूबे तो पंजाब में भी बनेंगे ना, तो इस हवाले से भी शायद किसी न किसी जगह पर कोई रिजर्वेशंस मौजूद हैं, और उन रिजर्वेशंस का इजहार शहबाज शरीफ साहब या मुहतरमा मरियम नवाज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सिस्टम का हिस्सा हैं। लिहाजा उन रिजर्वेशंस के लिए आवाज़ का उठाया जाना वो ज़रूरी था, और नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा करते हुए उन रिजर्वेशंस को शायद एड्रेस करने की कोशिश की है। अब अगर हम फैज़ हमीद केस को देखें तो जनरल फैज़ हमीद के केस में जनाब फैज़ हमीद साहब की तरफ से 90 अफराद की फहरिस्त जमा कराई गई थी कोर्ट ऑफ ये जो है कोर्ट मार्शल का जो ट्रिब्यूनल बना था उसके रूबरू, और उनमें जिन शख्सियात को गवाही के लिए तलब करने की इस्तदा की गई थी उसमें 2 फॉर्मर वजीर आजम और 2 फॉर्मर आर्मी चीफ और 2 फॉर्मर DG ISI शामिल थे, और उनसे कहा गया था कि जनाब इन लोगों को भी बतौर गवाह अदालत के रूबरू तलब किया जाए। इमरान खान समेत जो अक्सर लोग थे
انہوں نے گواہی دینے سے معذرت کر لی تھی۔ محض 3 لوگ جو ہے وہ فیض حمید کیس میں آئے اور آ کر انہوں نے گواہی دی۔ اب وہ ممکنہ طور پر فیض حمید صاحب کے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور فیض حمید صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ آج تک کی روایات میں کسی فارمر آرمی چیف کا احتساب نہیں ہوا، جب بھی احتساب کرنے کی کوشش کی گئی کسی بھی فارمر آرمی چیف کی، تو اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئے۔ حالیہ مثالوں میں اگر دیکھیں تو فارمر ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی اسی بات کی مثال ہے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کیا تو ان کی حکومت کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ تیزی سے سامنے آئیں، اور جو پرویز مشرف تھے انہیں جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کو موڑا گیا اور ان کو یہ جو ہاسپٹل ہے AFIHC اس کے اندر ان کو ایڈمٹ کرایا گیا، اور پھر وہ ہاسپٹل سے ہی بیرون ملک انہوں نے پرواز کی، تو اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے۔ تو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈی چوک کے باہر دھرنا بھی ہوا، پاناما پیپرز بھی آئے، اور نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کا متحرک ہونا اور ان کا اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب وہ دوبارہ اب پارٹی اہلکاروں سے ملاقاتیں کریں گے، اس کے ساتھ مختلف حلقوں کا دورہ بھی کریں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں گے، پنجاب کی تمام ڈویژنز کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے، تو یہ ان کی پولیٹیکل ریوائول کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے جو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ممکنہ طور پر 2026 میں نئے انتخابات کی بنیاد، کیونکہ اس حوالے سے بھی کئی باتیں چل رہی ہیں۔ کنور دلشاد جو کہ اس ٹیم کا بھی حصہ ہیں جنہوں نے 28ویں ترمیم کے اندر جو سپریشن آف پاور کا منصوبہ طے کیا ہے، تو وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ 2026 میں انتخابات ہو سکتے ہیں، تو یہ اس سلسلے کی بھی کڑی ہو سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور نواز شریف کا متحرک ہونا اور دوبارہ سیاست کے اترے گھوڑے پر بیٹھ کر اس پر سواری کرنے کا اشارہ دینا، یہ اس بات کی طرف واضح طور پر اظہار ہے کہ ممکنہ طور پر جو چیزیں ہیں شاید وہ نواز شریف کی سوچ کے مطابق درست سمت میں نہیں چل رہی، اور اب وہ ان کو سٹیئر کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل فیصلوں کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر، اور یہی میرا خیال ہے کہ ان کو دھوپ لگوانے کی بنیادی وجہ تھی، اور یہی مستقبل کا اشارہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں بھی ایکٹیو ہوں گے، اور وہ دوبارہ سے بتدریج اپنے نیریٹو کو بلڈ کریں گے خدمت اور اس کے بعد انتخابی وعدوں کی طرف۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔